اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایسے کلمات کا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوگی، آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ آپ اللہ سے وسیع و کثیر تعداد میں رزق مانگے، دولت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کے کلمات بڑے ہی خاص ہیں اور ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رزق کے دروازے کھول دے گا، غیب سے مدد حاصل ہوگی اور روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وسیع و کثیر تعداد میں رزق اور دولت سے نوازے گا۔ تو وہ کلمات ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزی عطا فرماتا ہے۔ نہ صرف ہمیں بلکہ فرشتے بھی یہ تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ ہر انسان کو، ہر جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، چاہے وہ سمندر کی گہرائی میں ہو یا صحرا میں ہو یا کسی گہرے کنویں میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو رزق سے نوازتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا، لہذا یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن اور حدیث کے تمام امر بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کے کہنے سے بہت سے فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ جو کوئی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، ان کے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وسیع و کثیر تعداد میں نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ وہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ احادیث میں اور قرآن میں ان کلمات کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں، جن میں سے میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے کہ ہم تیری ہی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سورۃ ہجر میں ارشاد ہے کہ سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی آیت میں ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو ان میں ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہے کہ پس آپ ان کی باتوں پر صبر فرمایا کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یعنی کہ نماز فجر میں، اور اس کے غروب سے پہلے یعنی کہ نماز عصر میں، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی کہ مغرب اور عشاء میں اللہ کی تسبیح کیا کریں، اور دن کے کناروں پر بھی یعنی کہ نماز ظہر میں، جب دن کا نصف اول ختم اور نصف ثانی شروع ہوتا ہے۔ اے حبیب مکرم، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اسی طرح سورۃ حدید میں ہے کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ تھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی فضیلت اور برکات۔ اب میں آپ کے ساتھ مختصر سی احادیث شیئر کروں گی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ان کا کہنا یا پڑھنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے، جو زبان پر ہلکے، ان کا پڑھنا بڑا ہی آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی، اور وہ یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، باحوالہ، صحیح بخاری۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ تو ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے کہ جس نے ان کلمات کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے جاتے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں، پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی رہی تو آپ نے فرمایا کیا جس وقت سے تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد 4 ایسے کلمات 3 مرتبہ کہی ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا اگر ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، باحوالہ سنن ترمذی۔ تو ان کلمات کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی یہ کلمات پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک ایسا کھجور کا درخت لگا دے گا اور اس کے پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ان کلمات کی پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ اگر ان کلمات کو پڑھا جائے تو جس نے بھی 1 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے، اور جس نے 10 مرتبہ پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 نیکیاں لکھیں گے، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش کا طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ تو یہ ان کلمات کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں جو میں نے اب آپ کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بھی شیئر کر دی۔ اب میں آپ کے ساتھ ان کلمات کا ایک خاص عمجری وظیفہ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو وسیع و کثیر تعداد میں رزق اور دولت سے نوازے گا۔ تو آپ نے نماز فجر کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ ان کلمات کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی انگلیوں کے پوڑوں پر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے اپنی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر رزق کے بند دروازے کھول دے گا، اور آپ نے ان کلمات کو پڑھنے کے آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد حاصل ہوگی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ اللہ سے وسیع و کثیر تعداد میں رزق مانگے، دولت مانگے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ان کلمات کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی برکات ہیں۔ اسی طرح جب آپ رات کو سونے لگیں تو رات کو سونے سے پہلے بھی 100 مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھیں انشاءاللہ۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نماز فجر کے وقت یہ عمل کریں گے تو یہ عمل خاص طور پر رزق کے لیے ہوگا۔ اگر آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کریں گے تو یہ عمل، یہ وظیفہ کسی بھی جائز حاجت کے لیے اگر آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ لیکن رات کو بھی عمل آپ نے اپنی انگلیوں کے پوڑوں پر ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر راضی ہو جائے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے وسیع و کثیر تعداد میں رزق اور دولت مانگے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کی آپ کو طلب ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ، اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔